بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج قربانی کے تعلق سے چند سوالات آئے ہوئے ہیں کہ جن کا جواب دینا ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور میں کئی حضرات شریک ہیں تو ان کے جانور کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ دیکھیے، اگر قربانی کے جانور میں کئی حضرات شریک ہیں تو اس کے گوشت کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے، نہ کہ بانٹ کر کے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ وزن کر کے تقسیم کیا جائے۔ اور ایک سوال اور آیا ہے کہ قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا یا بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس کے متعلق قربانی کے جانور کو بیچنا یا فروخت کرنا ناجائز ہے۔ اور اسی کے متعلق ایک سوال اور بھی ہے کہ قربانی کے گوشت کو اجرت پر لینا یا اجرت پر دینا، یہ بھی ناانصافی ہے، یعنی ناجائز ہے۔ آپ قربانی کے جانور کے گوشت کو اجرت پر دے نہیں سکتے اور اجرت پر لے نہیں سکتے، یہ ناجائز ہے۔ اور اسی کے تعلق سے ایک سوال اور آیا ہے کہ کیا نیل گائے یا روز وغیرہ ان کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ان کی قربانی کرنا ناجائز ہے، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک مسئلہ اور آیا ہے کہ بال اور ناخن کاٹنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، شریعت میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر اور جب تک قربانی نہ کرے اس وقت تک وہ شخص اپنے بال ناخن وغیرہ کسی بھی چیز کی حجامت نہ بنوائے، یعنی اپنی حجامت نہ کروائے، بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر جب تک قربانی نہ کرے اس وقت تک وہ نہ بال کاٹے نہ ناخن وغیرہ کاٹے۔ اور ایک سوال اور آیا ہے کہ اگر کسی جانور کے تھنوں میں کبھی دودھ آتا ہے اور کبھی نہیں تو اس کی قربانی کیسی ہے؟ دیکھیے، اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے تھنوں میں کبھی دودھ آتا ہے اور کبھی نہیں تو یہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور ایک سوال اور ہے کہ 3 دن قربانی ہے، 3 دن سے پہلے یا 3 دن کے بعد قربانی کر سکتے یا نہیں؟ دیکھیے، 3 دن کی قربانی ہے، 10، 11 اور 12، یعنی 10 ذی الحجہ، 12 اور 13، ان 3 دنوں کی قربانی جائز ہے۔ 10 دن سے پہلے آپ قربانی 1 دن پہلے قربانی کرنا چاہیے یا 1 دن بعد قربانی کرنا چاہے تو آپ کی قربانی نہیں لگے گی، یعنی آپ کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ان 3 دنوں میں آپ کو، اگر آپ کی وسعت ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ ان 3 دنوں میں قربانی کریں۔ اچھا، ایک سوال اور ہے کہ قربانی کون سے دن کی جائے؟ اچھا سوال ہے کہ قربانی کس دن کرنی چاہیے؟ دیکھیے، قربانی کے متعلق جو ہے وہ افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ قربانی پہلے دن کریں، یعنی 10 ذی الحجہ کو آپ قربانی کریں پہلے دن۔ لیکن اگر آپ کو کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوسرے دن قربانی کریں۔ اگر آپ دوسرے دن بھی قربانی نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آخری درجہ جو ہے وہ تیسرے دن کا ہے، لیکن فضیلت جو ہے وہ پہلے دن کی ہے، اس کے بعد دوسرے دن کی اور اس کے بعد تیسرے دن کی۔ ایک سوال اور آیا ہے کہ کیا رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، رات کے متعلق جو ہے وہ یہاں تک معلوم ہے کہ اگر آپ رات کو قربانی کرنا چاہتے ہیں اور اس جگہ پر لائٹ وغیرہ کا انتظام ہو، روشنی کا بندوبست ہو تو ایسی جگہ پر قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اگر آپ گاؤں دیہات کے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں لائٹ وغیرہ کا انتظام نہ ہو سکے تو قربانی کرنے میں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہو تو ایسی جگہ پر قربانی کرنا ناجائز ہے۔
اور ایک سوال اور ہے کہ جہاں عید کی نماز جائز نہیں تو وہاں قربانی کب کی جائے؟ یعنی جہاں پر عید کی نماز جائز نہیں، عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی، جہاں پر عید کی نماز جائز نہیں تو ایسی جگہ پر قربانی صبح صادق سے یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، چاہے وہاں پر نماز نہ ہوتی ہو تو ایسی جگہ پر قربانی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر نماز ہوتی ہو، نماز کی اجازت ہو، تو ایسی جگہ پر نماز کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اسی کے متعلق ایک سوال اور آیا ہے کہ قربانی کا اصل وقت کب ہے؟ دیکھیے قربانی کا اصل وقت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اور 12 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے تک اس کا وقت رہتا ہے، اس کے درمیان آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک سوال اور ہے کہ نماز کے بعد اور خطبے سے پہلے قربانی کرنا کیسا ہے؟ یعنی نماز کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اور خطبے سے پہلے، مثال کے طور پر آپ نے نماز امام صاحب کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، لیکن آپ نماز پڑھ کر فارغ باہر نکل گئے تو آپ نے خطبہ نہیں سنا، تو ایسی جگہ پر آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی خطبے سے پہلے اور نماز کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ حضرات اسی کے متعلق میں آپ کے سامنے قربانی کا طریقہ بتاؤں کہ جانور کو اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا منہ جو ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اگر آپ قربانی کر رہے اپنے جانور کو ذبح کر رہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے تو آپ اپنے جانور کو خود ذبح کریں، لیکن اگر آپ ذبح نہیں کر سکتے ہو تو جس پر آپ ذبح کروانا چاہتے ہیں تو اس کے پاس آپ موجود رہیں اور آپ اپنا سیدھا پیر جانور کے پہلو پر رکھیں، اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر یہ چھری تیزی کے ساتھ چلائے، اس طریقے سے چلائے کہ چاروں رگ کٹ جائے۔ اگر چاروں رگ جو ہوتی ہے جانور کی، اگر چاروں میں سے کم 3 رگ ضرور کٹ جانی چاہیے، اس لیے کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور جب آپ ذبح کریں تو ذبح کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ قربانی کے بعد قربانی کر لیں تو آپ قربانی کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت منا۔ جس شخص کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ نام لے لیجئے تو بہتر ہے، اگر آپ نام نہیں لیتے ہو تو آپ کا ارادہ ہے تو اسی پر آپ کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور جو حضرات کو اگر ان باتوں پر، ان مسئلوں پر کوئی مسئلہ آپ ان کے سامنے الجھنوں میں آیا ہو تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور اطلاع